الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ صلوات عزیزان گرامی قدر، کامیاب کون لوگ ہیں؟ تو قرآن مجید نے جو فہرست دی ہے کامیاب لوگوں کی، ان میں سورہ مبارکہ مومنون کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ کامیاب ہیں مومنین۔ مومنین کے لیے کامیابی ہے، مومنین کے لیے فلاح ہے، مومنین کے لیے نجات ہے۔ مومن ناکام نہیں ہوتا ہے، مومن نامراد نہیں ہوتا ہے، مومن خسارے میں نہیں جاتا ہے، مومن کبھی ہلاک نہیں ہوتا، مومن کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا ہے، مومن کا مقدر اچھا ہی اچھا ہے، مومن کے نصیب اچھے ہی اچھے، مومن ہمیشہ خوش بخت ہوتا ہے، مومن ہمیشہ خوش قسمت ہوتا ہے، مومن ہمیشہ سعادت مند ہوتا ہے، مومن ہمیشہ خوش نصیب ہوتا ہے، مگر ضروری ہے کہ ہو مومن۔ ضروری یہ ہے ہو مومن۔ صرف ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل و جان سے مومن بننا ضروری ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور واقعاً اور حقیقی مومن بن جاتا ہے تو قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ایسے مومن کے لیے فلاح ہی فلاح ہے، ایسے مومن کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، ایسے مومن کے لیے عظمت ہی عظمت ہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو پچھلا سبق کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مومن نہیں کہتے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو مومن نہیں کہتے، کعبے کا طواف کرنے والے کو مومن نہیں کہتے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو مومن نہیں کہتے،
کثرت سے نمازیں پڑھنے والے کو مومن نہیں کہتے، ہمیشہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے کو یہ سب اعمال اچھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی دین کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور دین کی اساس عقیدہ توحید ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی کوئی دائرہ دین میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا، تبھی کوئی انسان مسلمان ہو سکتا ہے۔ جب تک پیغمبر گرامی کی نبوت اور رسالت پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا ہوگا، اور پیغمبر اکرم کو نبی الانبیاء بھی ماننا ہوگا، امام الانبیاء بھی ماننا ہوگا، سید الانبیاء بھی ماننا ہوگا، سلطان انبیاء بھی ماننا ہوگا۔ ضروری ہے کہ آمنہ کے لال کو نبیوں کا سردار مانا جائے، ٹھیک ہے نا، اور وجہ تخلیق کون و مکان مانا جائے، باعث تخلیق ارض و سما مانا جائے، مصداق لا کلمہ خلقت الافلاق مانا جائے۔ ضروری ہے کہ اس بات پر عقیدہ رکھا جائے کہ کائنات خلق ہوئی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ لا کلمہ خلقت الافلاق، جہاں اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق ہی پیدا نہ کرتا۔ نہ افلاق ہوتے، نہ آفاق ہوتے، نہ عرض ہوتی، نہ سما ہوتی، نہ ہوا ہوتی، نہ فضا ہوتی، نہ دشت ہوتی، نہ صحرا ہوتے، نہ بہتے ہوئے دریا ہوتے، نہ دریاؤں میں موجوں کی روانی ہوتی، نہ بادلوں سے برستا ہوا پانی ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی خلق کیا ہے مصطفیٰ آپ کی وجہ سے خلق کیا، تو تخلیق کائنات کی علت غائی وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین ذات، عرفہ ترین ذات، اعلیٰ ترین ذات، بلند ترین ذات، بالا ترین ذات، اولا ترین ذات جو ہے وہ سرکار ختم مرتبت کی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ دیکھیے ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم علی کو مصطفیٰ سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو پیغمبر سے بھی آگے لے جاتے ہیں، بلکہ شیعہ علی کو خدا سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، تیسرے نمبر پر علی مرتضیٰ ہے۔ پوری کائنات میں سب سے اشرف اور عرفہ، بلند و بالا اور اولا و اعلیٰ ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ کے بعد پھر مرتضیٰ کی ہے۔ مصطفیٰ کے بعد تیسرے نمبر پر امیر المومنین کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں مجھے معلوم ہوتا کہ لوگوں کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، ہم مرتضیٰ کو مصطفیٰ سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے محسوس کر لیتے ہیں۔ شاید اس لیے وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ علی کو ہماری زبان سے سنتے ہیں اور نبی کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ علی سنتے ہو ہماری زبان سے اور نبی کو دیکھتے ہو اپنی نظر سے۔ اگر علی کو ہماری نظر سے دیکھنا ہے تو نبی کو بھی ہماری نظر سے دیکھو۔ تکبیر جب نبی کو ہماری نظر سے دیکھیں گے نا تو پھر یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے، ہم نبی کو خاکی نہیں مانتے، ہم نبی کو 40 برس کے بعد نبی نہیں مانتے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یہ تصور کرتے ہوں کہ نبی کبھی بھول بھی سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے عقیدے میں نہ نبی کے لیے سہو ہے، نہ نسیان ہے، نہ ہذیان ہے۔ عجیب بات ہے کہ نبی کو سہو کے ساتھ، نسیان کے ساتھ، ہذیان کے ساتھ مانتے ہو، اور پھر علی کو ہماری زبان سے کل ایمان سنتے ہو، تو تمہیں یہ غلط فہمی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب ہم بات کرتے ہیں علی کی تو ہم کہتے ہیں کہ علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی رئیس العارفین ہے، علی سید الموحدین ہے، علی سلطان المتکلمین ہے، علی مولود کعبہ ہے، علی زوج بطول ہے، علی نفس رسول ہے، علی ناصر انبیاء ہے، علی سید الاولیاء ہے۔ ہاں، ہماری زبان سے جب علی کو اس طرح سنا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسا تو ہمارے پاس نبی بھی نہیں ہے۔ ہاں، پھر انہوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا ہے، اب نبی بھی تو ہماری زبان سے سن لو نا۔
ٹھیک ہے نا. ہم مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں مانتے. اول ما خلق اللہ نوری, ہم انہیں خاک نہیں مانتے, نور مانتے ہیں. ہم مصطفیٰ کو حیدری, ہم نہ مصطفیٰ کو خاکی مانتے ہیں اور نہ ہی مصطفیٰ کو خاتی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خاکی نہیں مانتے, ان کو نوری مانتے ہیں, اور خاتی نہیں مانتے, ان کو معصوم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ہمارا مصطفیٰ ہے نا, اسے نہ کبھی سہو ہوتا ہے, نہ نسیان ہوتا ہے, نہ ہذیان ہوتا ہے. اگر تم نے علی کو ہماری زبان سے سن لیا ہے کہ علی اتنا بلند و بالا اور اولا والا ہے, تو اب یہ بھی سن لو کہ جس علی کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں نا, وہ علی یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ میرا سردار ہے, میں اس کا ایک غلام ہوں. ٹھیک ہے. ہم تو یہ عقیدہ بڑے ناز سے بیان کرتے ہیں, بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مولا مصطفیٰ کا ایک غلام ہے. اب بتاؤ, جس مصطفیٰ کا غلام علی جیسا ہو, اس علی کا آقا کیسا ہوگا؟ اس علی کا آقا کیسا ہوگا؟ اس علی بلکہ میں یوں کہوں کہ جس مصطفیٰ کا غلام, جس مصطفیٰ کا نائب علی ہے, اور وہ علی ایسا ہے کہ جو آدم کا بھی مولا ہے, نوح کا بھی مولا ہے, ابراہیم کا بھی مولا ہے, موسیٰ کا بھی مولا ہے, عیسیٰ کی بھی مولا ہے. بتاؤ, جس مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے, وہ خود مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو اللہ کہ جو احد ہے, صمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے, بے مثل ہے, بے نظیر ہے, لا شریک ہے, لا زمان ہے, لا مکان ہے, لا محدود ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, قدیم ہے, قادر ہے, خالق ہے, مالک ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, محسن ہے, مہربان ہے, معبود ہے, مسجود ہے. ٹھیک ہے نا. زمینوں کا, آسمانوں کا, چاند کا, سورج کا, موجودات کا, مخلوقات کا اور ساری کائنات کا تنہا ایک اکیلا اللہ ہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی قادر مطلق ہے, وہی الہ ہے, وہی معبود برحق ہے. خلق کرنے میں, رزق دینے میں, پیدا کرنے میں, معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ بے مثل ہے, بے نظیر ہے, لا شریک ہے, لا زمان ہے, لا مکان ہے, لا محدود ہے. اتنا کچھ ہے وہ, مگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کوئی مومن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ وہ ہے جو احمد ہے, محمد ہے, مجتبیٰ ہے, مصطفیٰ ہے, مزمل ہے, مدثر ہے, بشیر ہے, نذیر ہے, سراج منیر ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, رحمت للعالمین ہے, سید المرسلین ہے, نبی الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, سید الانبیاء ہے, سلطان انبیاء ہے, وجہ تخلیق کون مکان ہے, باعث تخلیق ارض و سما ہے, مصداق لولا کلامہ خلقت الافلاق ہے. اتنا کچھ ہے مصطفیٰ, مگر کوئی محمد رسول اللہ پڑھ کر مومن نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ پڑھ کر مشرک موحد بنتا ہے, محمد الرسول اللہ پڑھ کر کافر مسلمان بنتا ہے. ابھی تو صرف مسلمان ہوئے ہو, مومن تھوڑی ہوئے ہو. مومن ہونے کے لیے تو ایک زینہ اور طے کرنا پڑے گا, ایک قدم اور آگے بڑھانا پڑے گا. ایمان کا معیار کچھ اور ہے, اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے. اسلام پر ہونا اور بات ہے, ایمان پر ہونا اور بات ہے, مسلمان ہونا اور بات ہے, اور مومن ہونا اور بات ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ حجرات ہے. قالت الاعراب آمنا, حبیب یا اعراب تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں, ہم مومن ہیں. انہیں بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں, ہم صاحبان ایمان ہیں. قل لم تؤمنوا, حبیب ان سے کہہ دے کہ تم کوئی مومن نہیں ہو. تکبیر. حبیب ان سے کہہ دو کہ تم کوئی مومن نہیں ہو. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, حبیب ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو, لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, کوئی روایت نہیں پڑھ رہا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے حبیب یہ عرب تیرے پاس آتے ہیں نا, آگے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا, ہے میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہو. ولکن قولوا اسلمنا, لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ان سے کہہ دو کہ تم ایمان پر نہیں ہو, لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام پر ہیں. اسلام پر ہونا اور بات ہے, ایمان پر ہونا اور بات ہے. جو اسلام پر ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے, جو ایمان پر ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے.
اللہ کچھ لوگوں کو مسلمان مان رہا مگر انہیں مومن قبول نہیں کر رہا، تو خود قرآن نے بتایا نا کہ مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ یعنی ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، جسے مومن بننا ہے اسے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، مگر ہر مسلمان مومن، ہاں ہر مومن مسلمان ہوتا ہے مگر ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ مومن تو کوئی تب تک بن ہی نہیں سکتا جب تک مسلمان نہ ہو، کیونکہ مسلمان پہلے بننا پڑتا ہے، اسلام کے بعد ایمان کی طرف جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حبیب یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہو، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، حبیب ان سے کہہ دے کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں سے گزرا بھی نہیں ہے۔ حبیب ان سے کہہ دے کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں سے گزرا بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہو گئی، یہ جو رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو حج کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو حرم الہی میں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قیام ان کے پاس ہے، رکوع ان کے پاس ہے، سجدہ ان کے پاس ہے، تسبیح ان کے پاس ہے، تحلیل ان کے پاس ہے، تحمید ان کے پاس ہے، تمجید ان کے پاس ہے، عبادتیں ان کے پاس ہیں، ریاضتیں ان کے پاس ہیں، طواف ان کے پاس ہے، تلاوت ان کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان کے پاس ہے، محمد الرسول اللہ ان کے پاس ہے، فرشتوں پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نبیوں کو یہ مانتے ہیں، اتنی ساری چیزوں کو ماننے والے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ قرآن انہیں مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں سے گزرا بھی نہیں ہے۔ تو ایمان مومن تو تب بنیں گے جب ان کے دلوں کے اندر ایمان اترے گا۔ اب میں کس سے پوچھوں؟ کسی اور سے نہیں پوچھوں گا، سرکار دو عالم سے پوچھوں گا، نبی الانبیاء سے پوچھوں گا، امام الانبیاء سے پوچھوں گا، سید الانبیاء سے پوچھوں گا، سلطان انبیاء سے پوچھوں گا، جس کی زبان کے اعتبار کا نام شریعت ہے، جس کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، جس کی زندگی پر وحی سایہ کیے رہتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، اس لیے کہ قرآن نے آپ کو کہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جب بھی بولتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں۔ آپ کی زبان زبان نبوت ہے، آپ کی زبان زبان رسالت ہے، آپ کی زبان زبان عصمت ہے، آپ کی زبان زبان طہارت ہے، آپ کی زبان زبان شریعت ہے، آپ کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، آپ کے زبان پر الہام الہی کا پہرا لگا ہوا ہے، آپ کی زندگی پر مسلسل وحی سایہ کیے رہتی ہے، آپ کے دہنے اتھر سے جو نکل جاتا ہے وہ شریعت ہوا کرتی ہے۔ آپ ہی نے ہمیں دین دیا، آپ ہی نے ہمیں قرآن دیا، آپ ہی نے ہمیں اسلام دیا۔ اب ذرا اتنا تو بتائیے یہ ایمان ہے کیا؟ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، طواف کر لیا، تلاوت کر لی، مگر اللہ ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ ایمان کیا ہے جو ہمارے دلوں میں اترے گا تو ہم مومن بن جائیں گے؟ پاک پیغمبر نے وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے کہا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، علی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں، علی کے بغض کو کفر کہتے ہیں۔ جب کوئی علی کے دروازے پر آئے تب بنتا ہے مومن۔ کیا ہوتا ہے؟ مومن۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر مشرک موحد بنتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ کر کافر مسلمان بنتا ہے، اور علی ولی اللہ پڑھ کر منافق مومن بنتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منافق مومن بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، محمد رسول اللہ کلمہ اسلام، علی ولی اللہ کلمہ ایمان، ٹھیک ہے؟ یہ کلمہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو گے موحد کہلاؤ گے، محمد رسول اللہ بھی پڑھو گے آگے بڑھ کر تو مسلمان کہلاؤ گے، رک جاؤ گے تو اسلام پہ ہی رکے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہیں رک گئے ہو تو ہمارے مسلمان بھائیو، بسم اللہ بسم اللہ، ہمارے مسلمان بھائیو دیکھیں حقیقت کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، اور باطن اعتراف کرتا ہے حقائق کا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو علی ولی اللہ پڑھے،
اچھا ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نیاز کی مومنین کے لیے، مجلس کر رہے ہیں مومنین کے لیے. ہم ہمیشہ مومنین مومنین کہتے ہیں نا. ہماری مسجد اور امام بارگاہ سے اعلان بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ مومنین مجلس شروع ہو چکی ہے، مومنین مجلس میں تشریف لے آئیے. یہی کہتے ہیں نا، ہم ہمیشہ مومنین کہتے ہیں. دوسری طرف کیا کہا جاتا ہے؟ اگر مسجد سے اعلان بھی ہوگا تو کہا جائے گا پیارے پیارے مسلمان بھائیوں. ہاں، وہاں مومنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ان کی زبانوں پر آتا بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں اسلامی بھائیوں، مسلمان بھائیوں. یعنی ان کے باطن کے اندر جو حقیقت کا ادراک اور اعتراف ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلام پر ہیں اور ہم ایمان پر ہیں. اس لیے کہ مومن بنیں گے تو مومن بننے کے لیے علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑتا ہے، علی کو مولا ماننا پڑتا ہے، علی کو اپنا آقا ماننا پڑتا ہے، علی کو اپنا پہلا امام ماننا پڑتا ہے، علی کو بلا فصل مصطفیٰ کا نائب ماننا پڑتا ہے. جب کوئی ایسا مانے تو وہ مومن بنتا ہے. جب علی کو خلیفہ بلا فصل مانیں گے تو مومن ہو جائیں گے. فاصلہ نہیں رکھنا ہے، جہاں اللہ نے فاصلہ نہیں رکھا وہاں امت کیسے فاصلہ رکھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، عجیب بات ہے. ایمان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ایمان کا تعلق دیکھیں، 4 چیزوں کا نام لے رہا ہوں. ایک ہے عقل، ایک ہے قلب، ایک ہے روح، ایک ہے نفس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. روح، نفس، عقل اور قلب، یہ 4 چیزیں ہیں. اچھا، چاروں کی اپنی ایک حقیقت ہے. یوں کہوں ابھی پہلے مرحلے میں کہ 4 حقیقتوں کو 4 لفظوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. انسان کی چھپی ہوئی 4 حقیقتوں کو ان 4 الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. انسان کی ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جس کا نام عقل ہے، ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جس کا نام قلب ہے، ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جس کا نام روح ہے، ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جس کا نام نفس ہے. یہ چیز 4 نظر نہیں آتی. یہ 4 نہ عقل نظر آتی ہے، نہ قلب نظر آتا ہے، نہ روح نظر آتی ہے اور نہ ہی نفس نظر آتا ہے. یہ نظر ہی نہیں آتی. یعنی عقل نہ نظر آتی ہے اور نہ عقل کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ قلب نظر آتا ہے اور نہ کوئی قلب کو دیکھ سکتا ہے. قلب جس کا ظاہراً ترجمہ ہے دل. کیا ترجمہ ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سینے میں دل ہے یہ ظاہراً تو نظر نہیں آتا، لیکن اگر ڈاکٹر آپریشن کرے تو اسے نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسے نظر آ جاتا ہے نا. اس لیے قلب کو سمجھیے گا. یہ جو قلب میں کہہ رہا ہوں اس قلب سے مراد یہ قلب نہیں ہے. یہ قلب تو صرف بدن کو خون کی سپلائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہ قلب جو علم کلام یا علم اخلاق میں استعمال ہوتا ہے وہ انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک الگ حقیقت ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. وہ آپریشن نہ اس تک آپریشن ہو سکتا ہے، نہ اس تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ وہ محسوسات میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عقل ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے. عقل کا مطلب نہ تو ایسا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر کوئی چیز ہے اور اس کو عقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے دماغ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ الگ پرزے ہیں. وہ ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری میموری کی ڈسک، ہمارا حافظہ. ٹھیک ہے نا. وہ جو پروردگار نے فٹ کی ہوئی ہیں وہ سب الگ چیزیں ہیں، ان کا نام عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، وہ یہاں نہیں ہے. عقل بھی نہ نظر آتی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی آپریشن کر سکتا ہے، نہ اس تک کوئی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان ڈاکٹروں کے پاس عقل کا علاج نہیں ہے. یہ ذہنی امراض کا علاج کر سکتے ہیں، یہ نفسیاتی امراض کا علاج کر سکتے ہیں، یہ دماغ کا علاج کر سکتے ہیں، مگر عقل تک تو ان کی رسائی ہی نہیں ہے. نہ ان کی رسائی ہے، نہ یہ عقل تک پہنچ سکتے ہیں، نہ یہ عقل کو دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ عقل کا علاج کر سکتے ہیں. تو عقل، قلب، نفس، روح، 4 چیزیں کیا ہیں؟ چھپی ہوئی ہیں. ایمان کا تعلق انہی 4 چیزوں کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے اور روح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پھر اچھا، ایمان ہے علی کی ولا، ایمان ہے علی کی محبت. یا علی و حب کا ایمان. تو علی کی محبت کا نام ایمان ہے، علی کی ولایت کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی عقل صحت مند ہوگی، اگر کسی کا قلب صحت مند ہوگا، اگر کسی کی روح صحت مند ہوگی اور اگر کسی کا نفس پاکیزہ ہوگا تو اس کے اندر علی رہتا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا. مریض
دلوں میں علی نہیں رہتا ہے، بیمار دلوں میں علی نہیں رہتا ہے، یا میں یوں کہوں کہ جن دلوں میں علی نہیں رہتا وہی دل بیمار ہوا کرتے ہیں، جن دلوں میں علی نہیں رہتا وہی دل بیمار ہوا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے اور میں اس کو زیادہ ثقیل انداز میں اور مشکل انداز میں نہیں کروں گا۔ یہ 4 لفظ میں نے لیے، عقل، قلب، نفس اور روح، ٹھیک ہے، ایمان کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی ان چاروں سے مراد ایک ہی حقیقت ہوتی ہے، ایک ہی حقیقت ہے، اس ایک حقیقت کو ہم کبھی لفظ عقل سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی لفظ قلب سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی لفظ روح سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی لفظ نفس سے روح کرتے ہیں، اس ایک حقیقت کے لیے یہ چاروں لفظ آ جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ دیوانوں کے، پاگلوں کے، بے عقلوں کے کوئی نظریات تو نہیں ہوتے نا، نہ ان کے کوئی عقائد ہوتے ہیں، اور اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ دیوانہ ہے، پاگل ہے، دماغ ہی نہیں ہے، صحیح العقیدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں اس کے لیے معافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عقیدے کا تعلق ہے عقل کے ساتھ، اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس سے عقیدے کا امتحان ہے، عقیدے میں اس سے کوئی معافی نہیں ہے، اور عقیدے کا اور ایمان کا دار و مدار عقل پر ہے۔ جتنی عقل صحت مند ہوگی عقیدہ بھی اتنا ہی صحت مند ہوگا، جس کی عقل بالکل سالم ہوگی اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک اور چیز کہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ عقائد کی جتنی خرابیاں ہیں، عقیدے کی جتنی خرابیاں ہیں نا، یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان عقلی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کی عقل کی کمزوری کا نتیجہ عقیدے کی خرابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ عقل جتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی عقیدہ اتنا ہی خراب ہوتا چلا جائے گا، عقل جتنی صحت مند ہوگی، تندرست ہوگی، عقیدہ اتنا ہی بہترین ہوگا، اچھا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، میں نے کل لاہور میں بھی کہا اور یہ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور دلائل کی روشنی میں اور مطالعے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی عقل 100% ٹھیک، درست اور صحیح ہو، اگر کوئی سلیم العقل ہوگا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تشیع کے دائرے سے باہر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ علی سے دور ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ آل محمد سے دور ہو۔ اگر کسی کی عقل بالکل درست ہوگی اور ٹھیک ہوگی، صحیح ہوگی، تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مذہب اہل بیت کی تبلیغ کریں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد کو عقل مند بنایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ عقل مند بنایا جائے اور ان کی عقلوں میں اضافہ کیا جائے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل میں کیسے اضافہ ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، عقل کے لیے نہ کوئی معدہ ہے، عقل کو نہ کوئی مشروب پلا سکتے ہیں، نہ کچھ کھلا سکتے ہیں، نہ کوئی دوا کھلا سکتے ہیں۔ جسم کی بات ہوتی تو چلیں دوا، دارو، دوا، غذا، خوراک سے کچھ اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے۔ عقل نظر ہی نہیں آتی، اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے، اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو عقل کا کیسے علاج کیا جائے یا عقل کو کیسے صحت مند بنایا جائے؟ تو آپ کو تو بنانا چاہیے، اس لیے کہ دوسروں کے پاس تو عقل کے معالج ہی نہیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسروں کے پاس نہیں ہے مگر ہمارے پاس عقل کے معالج ہیں۔ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ پوری تاریخ انسانی میں عقل پر کسی یونیورسٹی میں عقل کا سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں علمی دور ہے اور سائنسی دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا، کیا کچھ نہیں سکھایا جا رہا، انسان کہاں کہاں کے سفر کر رہا ہے، اور علم کی اس ترقی کے دور میں بھی یونیورسٹیوں میں عقل کا سبجیکٹ نہیں ہے، ہاں عقل کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پوری تاریخ انسانی میں عقل پر کسی نے نہیں بات کی، عقل پر اگر بات کی ہے تو یا تو اللہ نے قرآن میں کی ہے یا علی نے نہج البلاغہ میں کی ہے۔ اب اگر عقل کا رزق چاہیے تو قرآن کے پاس جانا پڑے گا اور نہج البلاغہ کے پاس جانا پڑے گا، عقل کا رزق وہیں سے ملے گا۔ ہر چیز ملتی ہے اپنے مرکز سے۔ تمام انسانوں کے پاس جو عقل ہے یہ ہے جزوی طور پر، یہ تھوڑی سی گفتگو سننے والی ہے، آپ سن لیجئے، جزوی طور پر ہے، یعنی عقل کا ایک کل ہے، وہ جو عقل کل ہے
وہاں سے کچھ عقل بٹی ہے، کائنات میں عقل تقسیم ہو گئی ہے، تو تھوڑی تھوڑی عقل سب کے حصے میں آ گئی ہے۔ اب جس کے پاس جتنی صلاحیت تھی اس نے اتنی عقل پا لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو عقل کا مرکز اللہ نے بنایا، جسے اللہ نے عقل کل قرار دیا، پھر وہیں سے عقل کی خیرات لینے جانا پڑے گا، کیونکہ عقل کسی دکان پہ نہیں بکتی، ہاں عقل دکان پہ ملتی نہیں ہے۔ تو عقل کا جو مرکز ہے جہاں سے عقل مل سکتی ہے وہاں جانا پڑے گا، جتنا جس کا وہاں رشتہ اور تعلق ہوگا اتنی ہی اس میں عقل پائی جائے گی۔ وہ عقل کل کون ہے؟ وہ کل کی کل عقل کا مرکز کون ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے میری عقل کو خلق کیا۔ تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل ہیں۔ کیا ہے؟ عقل کل، عقل کا مرکز ہے رسول اعظم سرکار دو عالم سرکار دو جہاں نبی مکرم، وہ ہے عقل کل اور وہ عقل کا مرکز ہے۔ اب جس کا نبی سے جیسا رشتہ ہوگا اتنا ہی وہ عقل مند ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو نبی کو سمجھے ہی اپنے جیسا، اس سے بڑا بھی کوئی بے عقل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی احمق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو عقل ملے گی مرکز سے۔ یا رسول اللہ آپ ہیں عقل کل اور ہم نے عقل کی خیرات آپ سے لینی ہے۔ عقل مند ہونے کے لیے رسول اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ رسول اللہ کی دو حدیثیں، ایک میں وہ کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میری عقل کو خلق کیا، اور ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ عقل اور نور بظاہر ہمارے نزدیک دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک عقل ہے اور ایک نور ہے۔ رسول اللہ نے اگر کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری عقل کو خلق کیا تو پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا؟ اور اگر یہ کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری عقل کو خلق کیا؟ بظاہر ہمیں تضاد لگ رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ کے کلام میں تضاد ہو، رسول اللہ کے کلام میں ٹکراؤ ہو، رسول اللہ کے کلام میں تناقض ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر کے کلام میں تناقض اور ٹکراؤ اور تضاد ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول معصوم ہے اور وہ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، اور ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے۔ رسول نہ تو بھولتے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پہلے عقل کہا اور پھر بھول کر کہہ دیا ہو کہ نور کو خلق کیا ہے۔ تو رسول بھولتا نہیں ہے، نہ انہیں سہو ہوتا ہے، نہ وہ بھولتے ہیں، نہ وہ خلاف حق کہتے ہیں، اور کہنے والا سچا ہے۔ اگر کہہ رہا ہے سب سے پہلے میری عقل کو خلق کیا ہے تو یہ بھی صدق ہے، یہ بھی سچائی ہے، اور اگر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے تو یہ بھی صدق اور سچائی ہے۔ سچا تو اتنا زیادہ ہے کہ جنہوں نے اس کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی اس کی صداقت کا کلمہ پڑھا ہے۔ اتنا بڑا سچا رسول، رسول صادق اور امین رسول، یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک مرتبہ کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری عقل کو خلق کیا، اور ایک مرتبہ کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ شاید کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے پیغمبر نے دو الگ الفاظ استعمال کیے۔ جب خود پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری عقل کو خلق کیا، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، تو یہ دو چیزیں آپ نے فرمائی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، جو میری عقل ہے وہی میرا نور ہے، اور جو میرا نور ہے وہی میری عقل ہے، ٹھیک ہے، جو عقل ہے وہی نور ہے، اور جو نور ہے وہی عقل ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا جب نور خلق ہوا تو صرف آپ خلق ہوئے یا آپ کے ساتھ آپ کا کوئی اور شریک و سہیم بھی ہے؟ تو جس زبان سے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اسی زبان سے کہا انا و علی من نور واحد، اسی زبان سے کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے، میں اور علی
ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو علی شریک نور نبوت ہے، علی شریک نور رسالت ہے، علی صحیح میں نور پیغمبر ہے، علی پیغمبر کے نور میں برابر کا حصہ دار ہے. ٹھیک ہے، برابر کا حصہ دار ہے، اور دونوں ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. اور جو نور ہے وہی عقل ہے، اور جو عقل ہے وہی نور ہے. اور پیغمبر کیا ہے؟ عقل کل. رسول کیا ہے؟ عقل کل. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کس کو کتنا عقل مند مانا جائے؟ جس کا جتنا رسول سے تعلق ہو، جو جتنا رسول کے قریب ہو، جو جتنا رسول کا وفادار ہو، جو جتنا رسول کا تابعدار ہو، جو جتنا رسول کا فرما بردار ہو، جو جتنا رسول کے ساتھ مخلص ہوگا وہ اتنا ہی عقل مند ہوگا. اور اگر کوئی راستہ ہی دوسرا پکڑ لے، اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ رسول ہے عقل کل، اور اس عقل کل پر اگر کسی کو اس عقل کل کی عقل پر شک ہو جائے تو وہ کتنا بڑا بے عقل ہوگا. عقل کل کی عقل پر جسے شک ہو جائے تو اس سے بڑا تو کوئی بے عقل نہیں ہوگا. اور جسے عقل کل کی عقل پر شک ہو وہ تو بے عقل ہوگا ہی، مگر جو اس کے پیچھے چل پڑے وہ کتنا بڑا بے عقل ہوگا. اس لیے عقل میں صحت ہوگی تو عقل میں علی رہے گا، عقل صحت مند ہوگی تو عقل کے پاس علی ہوگا. عقلی طور پر اپنے آپ کو صحت مند بنانا ہے. ادھر عقل کہا تھا، ادھر نور کہا. اور علی شریک نور نبوت ہے. جو عقل ہے وہی نور ہے، جو نور ہے وہی عقل ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح مصطفیٰ عقل کل ہے اسی طرح علی بھی عقل کل ہے. جس طرح مصطفیٰ عقل کا مرکز ہے اسی طرح علی بھی عقل کا مرکز ہے. تو پھر مصطفیٰ کے مقابلے پر آنے والا جتنا بڑا بے عقل ہوگا، علی کے مقابلے پر آنے والا بھی اتنا ہی بڑا بے عقل ہوگا. لہذا عقل مند بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عقل مند بننا ہے، عقلوں کو صحت مند بنانا ہے نا، تندرست بنانا ہے. تو اس مرکز کے قریب ہونا ہوگا کہ جہاں سے عقل کا رزق ملتا ہے، جہاں سے عقل کا تبرک ملتا ہے. اور اگر عقل صحیح ہو جائے گی اور عقل صحت مند ہو جائے گی تو پھر عقل کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے. ایمان کہتے ہیں علی کی ولا کو، ٹھیک ہے نا. ایمان کہتے ہیں علی کی محبت کو. علی کی محبت اور علی کی ولایت کا نام ایمان ہے. اور یہ ایمان کا قیام و قرار وہاں ہوتا ہے جہاں عقل صحت مند ہو. لہذا علی والا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عقلی طور پر صحت مند ہونا پڑے گا. اب مجھے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ معاشرے میں کون کون بے وقوف ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے محمد پر. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا نے عقل کی ایک تعریف کی تھی. اور جب مولا نے عقل کی تعریف کی میں بتاؤں گا، سناؤں گا کل یا پرسوں کی مجلس میں. جب مولا نے عقل کی تعریف کی تو پوچھنے والے نے کہا کہ مولا یہ عقل کی تعریف جو آپ نے فرمائی ہے وہ فلاں 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 جو ہمیشہ آپ کی اور آپ کے دادا کے مقابلے پر رہے ہیں طول تاریخ میں، تو انہوں نے تو ان کے پاس تو تخت رہے، تاج رہے، حکومتیں رہیں، سلطنتیں رہیں، دولتیں رہیں، ثروتیں رہیں، ٹھیک ہے نا، آسائشیں رہیں. تو یہ لوگ عقل مند نہیں تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. مولا فرماتے ہیں نہیں، ان کے پاس جو چیز تھی اس کا نام عقل نہیں ہے، اسے مکاری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں کتنے ہی مکار ایسے ہیں جنہیں دنیا والے عقل مند سمجھتے ہیں. دیکھو، دنیا کو حاصل کر لینا اور مال دنیا اور اسباب دنیا کو جمع کر لینا عقل مندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. عقل مندی یہ ہے کہ انسان علی کو پالے. عقل مندی یہ ہے کہ علی کے ذریعے سے علی کے خدا تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا. عقل مندی کیا ہے کہ اپنے خالق و مالک کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن جائے. عقل مندی کیا ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر لے اپنے آپ کو، عمل صالح کی دولت حاصل کر لے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اپنے دل کی دھرتی کو پاکیزہ بنا لے، اپنے ذہن کی زمین کو روشن کر لے، اپنے اندر نورانیت پیدا کر لے، علی کے نور سے روشنی حاصل کر لے اور اپنے باطن کو روشن کر لے. اس کے باطن کے اندر اندھیرا نہیں رہنا چاہیے. وہ بے عقل ہوتا ہے کہ جو باہر تو روشنیوں میں رہے اور اندر اندھیرے میں رہے. عقل مند کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. عقل مند کے اندر روشنی کیسے آتی ہے؟ علی کی ولا کا چراغ جلے تو روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب علی کی محبت کا چراغ دل کے اندر جلتا ہے نا، دل کے دیے میں علی کی محبت کا چراغ جلانا پڑتا ہے.
جب دل کے دیے میں علی کی محبت، علی کی ولا کا چراغ روشن ہوگا تو دل روشن ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ قلب اور عقل، کبھی کبھی ایک ہی حقیقت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جس کے قلب میں نورانیت پائی جاتی ہو اس کی عقل صحت مند ہوا کرتی ہے، جس کی عقل صحت مند ہو وہ علی کو چھوڑ کے کبھی کہیں اور نہیں جایا کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب انسان اپنی عقل کو ٹھیک کر لے اور اپنے دل کو پاک کر لے اور اس کے نتیجے میں آل محمد کے دروازے پر آ جائے اور ایسا علی والا ہو جائے کہ جیسا علی والا بننے کا حق ہے، تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، اب تو وہ علی والا ہے، وہ صاحب ایمان ہے کہ جس کے لیے ہم نے کامیابی کا اعلان کر کے رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، 4 محرم ہے اور ذکر مصائب میں آج کچھ حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوگا۔ حبیب ابن مظاہر آل محمد کا وفادار ہے، رسول اللہ کا صحابی، امیر المومنین کا صحابی، حسنین کریمین کا صحابی اور حسین مولا کا دوست، ٹھیک ہے، حسین سے محبت کرنے والا، حسین کا چاہنے والا، حسین کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والا، اور جسے حسین سے اتنی محبت ہے کہ حسین کی محبت کی وجہ سے پیغمبر اس حبیب کے نام اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں حبیب مجھے تجھ سے محبت ہے اس لیے کہ تجھے میرے حسین سے محبت ہے۔ حبیب کا بڑا مقام، حبیب عراق کا رہنے والا ہے، کوفے میں رہتا ہے، کوفے میں اس کا گھر ہے۔ جب مولا حسین اپنے قافلے کے ساتھ 2 محرم کو کربلا پہنچے نا، آج شاید مصائب زیادہ لمبے نہ پڑھوں جیسے پہلے بار پڑھتا رہا ہوں، 2 محرم کو جب حسین مولا کربلا پہنچے ہیں اور بطول زادیوں کے جب خیمے نصب ہوئے ہیں فرات کے قریب، تو خط جا چکا تھا ہر کا، ابن زیاد نے مزید فوجی دستے بھیجنا شروع کر دیے، اور جب اس نے مزید فوجی دستے بھیجے، کبھی 1000 کا فوجی دستہ، کبھی 2000 کا فوجی دستہ، کبھی 3000 کا فوجی دستہ، کبھی 5000 کا کوئی فوجی دستہ، یہ جو آنا شروع ہوئے، یہ 9 محرم تک ان کی تعداد کم از کم 30,000 ہو گئی، ورنہ زیادہ کی بھی روایتیں ہیں، کم از کم 30,000 کا لشکر پہنچ گیا۔ انہوں نے اولاد رسول کو، اولاد زہرا کو، خیام حسینی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ چاروں طرف سے افواج یزید ہیں اور بطول زادیوں کے خیمے، حسین کے قافلے کے خیمے، حسین کے اصحاب و انصار کے خیمے بیچ میں آ گئے، چاروں طرف سے ان کا گھیرا ہو گیا، اپنے حصار میں لے لیا انہوں نے۔ اب ان کے پاس جنگی گھوڑے ہیں، جنگی ہتھیار ہیں، جنگی تلواریں ہیں، اور 4 محرم کو حکم دے دیا کہ بطول زادیوں کے خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں، زہرا زادیوں کے خیموں کو فرات سے دور ہٹا دیے جائیں۔ عزادارو، جب پہلا آرڈر جاری ہوا ہے کہ بطول زادیوں کے خیمے فرات سے 4 میل دور ہٹا دیے جائیں، فرات پر صرف ہمارا قبضہ ہوگا، فوج یزید کا یہ آرڈر ہے، پسر اسعد نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس نہر فرات پر صرف ہمارا قبضہ ہوگا، اور نہر فرات سے صرف ہم پانی پئیں گے، اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کوئی یہاں سے پانی لے نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ یہ جو بطول زادیوں کے خیمے ہیں یہ بھی یہاں سے ہٹانا پڑیں گے اور 4 میل دور لے جانا پڑیں گے۔ جب یہ آرڈر جاری کیا تو عباس سے جری موجود تھے، علی کے علی بیٹے کو جوش آ گیا، جلال آ گیا، علی کا شیر ایک مرتبہ بکھر گیا، قبضہ تلوار پہ ہاتھ ہے، اور عباس سے جری آگے بڑھے اور خیموں سے آگے بڑھے، اور یہ جو 30,000 کا لشکر تھا نا، اس 30,000 کے لشکر کے سامنے اکیلے عباس جا کر کھڑے ہو گئے، علی کا لال تنہے تنہا جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر ایک مرتبہ ایک خط کھینچا اور کہا کہ تمہاری یہ جرأت کہ تم بطول زادیوں کے خیمے ہٹانے کی بات کرتے ہو، وہ بھی عباس کی زندگی میں، وہ بھی عباس کے ہوتے ہوئے، عباس کے جیتے ہی تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ جان زہرا کے خیام ہے، یہ بطول زادیوں کے خیام ہے، یہ زہرا زادیوں کے خیام ہے۔ پھر میرے مولا نے ایک تلوار کی نوک کے ساتھ ایک لائن کھینچی ہے، مولا عباس نے ایک خط کھینچا، خط کھینچ کے 30,000 کے لشکر کو کہا اگر تم میں سے کسی میں جرأت ہے تو ذرا یہ لائن کراس کر کے دکھاؤ، یہ خط کراس کر کے دکھاؤ۔ عزادارو، کافی دیر تک
صرف عباس کی نگاہوں کے اوپر 30,000 کا لشکر رکا ہوا تھا اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یہاں آگے بڑھے، مگر عباس کی یہ بکھری ہوئی آواز جب خیمہ زینب تک پہنچی تو ایک مرتبہ بطول گدی تڑپ گئی ہے۔ جناب فضہ سے کہا جلدی سے آقا حسین کو بلا کے لائیے۔ مولا حسین آج زہرا زادی کہتی ہیں یہ میرے شیر کو کس نے چھیڑ دیا ہے، یہ میرے شیر کو آج کس نے چھیڑ دیا ہے، میرے عباس کو جلدی سے بلوا لیجیے۔ حسین آقا نے وہیں سے کھڑے کھڑے آواز دی، کہا عباس تلوار نیام میں رکھو اور ادھر آ جاؤ۔ دیکھیں وہ عباس کی جرأت ہے، وہ عباس کی شجاعت ہے، 30,000 کے لشکر کو اپنی نگاہوں پہ روکا ہوا ہے، اور یہ عباس کی اطاعت ہے کہ جیسے امام نے بلایا علی کے شیر نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ ایسے عالم میں اپنے جذبات اور اپنے غضب پر کنٹرول کرنا آسان بات نہیں ہوتی ہے، مگر حکم امام پاتے ہی عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا، سر جھکاتے ہوئے امام کی خدمت میں آ گئے۔ کہا عباس نہیں، جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اور اس موقع پر جنگ ہو گئی تو مورخ لکھے گا یہ جنگ پانی پر ہوئی تھی، ہم پیاسے رہیں گے، ہم پانی کے لیے تو نہیں آئے، ہم دین بچانے آئے۔ اتنا بڑا جری اور اتنا بڑا بہادر، مگر امام کا کتنا مطیع ہے۔ امام نے جب حکم دیا نا کہ خیمے کی تنابوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولو تو عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں کھولیں، خیام 4 میل دور ہو گئے۔ بطول زادیاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ 2 محرم سے لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں، خیمے 4 میل دور ہٹا دیے گئے، جو پانی تھا 7 محرم تک وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ بطول زادی نے اپنے خیمے میں اپنے بھائی مولا حسین کو بلوایا جناب فضہ کے ذریعے سے۔ حسین مولا جب اپنی بہن کے خیمے پہ پہنچے ہیں تو بنت زہرا کہتی ہیں کہ بھائی حسین 2 محرم سے ہم کربلا آئے ہیں اور مسلسل یزید کی فوج کے دستے آ رہے ہیں، لشکروں پر لشکر آتے ہیں، یہ جنگی گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور تلواروں کو لہراتے ہوئے آتے ہیں، اور تلواروں کی جھنکار، تلواروں کا شور شرابہ جب بچے سنتے ہیں نا تو یہ سہم جاتے ہیں۔ اب تک جب کوئی لشکر آتا ہے، کوئی فوجی دستہ آتا ہے اور میں خیمے کے اندر پوچھتی ہوں کہ کون آیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فوج یزید کا ایک اور دستہ آ گیا ہے، یزیدی فوج کا ایک اور لشکر آ گیا ہے، ابھی تک کوئی ہمارا ناصر نہیں آیا، ابھی تک کوئی ہمارا مددگار نہیں آیا۔ بہن بھائی سے کہتی ہے کہ بھیا کیا اب اس بھری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں بچا، کیا اب اس بھری دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو ہماری بھی نصرت کو آتا، جو ہماری بھی مدد کو آتا۔ زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ بھیا حسین کوفہ یہاں سے زیادہ دور تو نہیں ہے، اور کوفہ میں میرے بابا کی شاہی بھی رہی ہے، اس کوفے میں کوئی ہوگا ایسا کہ اگر آپ اسے یاد کریں تو شاید ہماری مدد کو پہنچے۔ حسین والا کہتے ہیں بہن بہت شکریہ، آپ نے توجہ دلائی، آپ نے یاد دلایا، اسی کوفے میں میرا ایک دوست رہتا ہے، جب میں اسے خط لکھوں گا نا وہ میری مدد کو پہنچے گا۔ قلم منگوایا، کاغذ منگوایا، حسین مولا نے خط لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کا مضمون کیا ہے؟ من الحسین ابن علی الی حبیب رجل فقیہ۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف کے جو مرد فقیہ ہے۔ ہاں، حسین کا فقیہ کہنا معمولی بات نہیں ہے، حسین نے حبیب کو فقیہ کہا ہے۔ اچھا، کربلا میں اگر اپنی مدد کے لیے کسی کو بلایا بھی ہے تو فقیہ کو بلایا ہے، کس کو؟ ایک ہی بندہ بلایا حسین نے، اور وہ بھی ایک فقیہ کو بلایا، ایک عالم دین کو بلایا، ایک صاحب علم و فضل کو بلایا، ایک عابد و زاہد کو بلایا، ایک عالم ربانی کو بلایا۔ حبیب عالم ربانی ہے، حبیب مجتہد ہے، حبیب فقیہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی فقیہ ہو سکتا ہے جسے حسین فقیہ کہے؟ کہ یہ خط حبیب کی طرف ہے، وہ حبیب کے جو ایک فقیہ ہے، مرد فقیہ ہے۔ لکھا خط کا بہت مختصر سا مضمون ہے۔ کہا حبیب تیری اور میری محبت کی گواہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ حبیب تیرے ملک عراق کی سرزمین کربلا پر میں 2 محرم سے آیا ہوا، ہر طرف سے یزید کی فوجوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حبیب اگر ہو سکے تو میری مدد کو پہنچ۔ خط کا مضمون صرف اتنا ہے، اتنا لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا والسلام من الحسین ابن فاطمہ۔ خط ختم ہو گیا،
अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, जो गुस्सा देने के लिए बैठे हो, जो रोने के लिए आए हो, बिल्कुल आप रो सकते हैं। आप बेशक सीने पे हाथ मारें, हाथ मार के रो सकते हैं, सर पीट के रो सकते हैं, आवाज़ बुलंद करके रो सकते हैं, कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम तो तज़क्कुर के लिए मसाइब को पढ़ दिया करते हैं, वरना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 14 सदियों से आप ये मसाइब सुनते चले आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ हुसैन कह दूँ ना तो पूरा मरसिया है, अगर मैं सिर्फ अब्बास कह दूँ तो पूरा मरसिया है, अगर मैं सिर्फ ज़ैनब कह दूँ तो पूरा मक्तल हो गया। अदादारो आखिर में लिखा हुआ सलाम मिनल हुसैन इब्न फातिमा। ये लिखने के बाद नोट करके जैसे लिखा जाता है ना, नोट एक लाइन नीचे लिखी है। क्या लिखी है? कि भाई हबीब, मैं तुझे जहमत न देता अगर बतूल ज़ादियाँ मेरे साथ न हो, मैं तुझे तकलीफ न देता अगर ज़हरा ज़ादियाँ मेरे साथ न होती। क्या करूँ इस जंगले बयाबान में, करबला के इस सहरा में, औलाद रसूल मेरे साथ है, बतूल ज़ादियाँ मेरे साथ हैं। ख़त बंद किया, ख़त बंद करके ख़त कासिद को दिया, कासिद ने ख़त लिया, कासिद कूफे में पहुंचा। कूफा जैसे आज शहर है ना कूफा, अगर आप में से किसी ने देखा है, उस ज़माने में कूफा ऐसा शहर नहीं था। उस ज़माने में कूफा शहर की आबादी कम थी और इब्न ज़ियाद ने पूरे कूफे को ही कैंट एरिया में तब्दील कर दिया था, गोया कि एक छावनी की तरह कूफा हो गया। और सरकारी एजेंसियों ने मुहब्बान अहल बैत के घरों में छापे मारना शुरू कर दिए। जो गिनती के अहल बैत के चाहने वाले बच गए थे ना, वो ज़ेरे ज़मीन चले गए, वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि एजेंसियों के छापे चल रहे थे। तो एक कर्फ्यू का समा था, जब हुसैन का कासिद दाखिल हुआ है ना, तो गलियां सुनसान थी, सड़कों पर कोई बंदा बशर नहीं था। ऐसे आलम में कूफे की गलियों में हुसैन मौला का कासिद फिर रहा है, गर्मी का आलम है, कोई ऐसा नहीं मिल रहा कि जिससे पूछे कि हबीब का घर कहाँ है, क्योंकि हबीब का घर मालूम नहीं है। चलते चलते किसी कूचे में एक बुज़ुर्ग खड़ा हुआ दिखाई दिया, ज़ईफ़ुल उम्र। उससे पूछ लिया कि बता सकते हो कि इस कूफे में हबीब इब्न मज़ाहिर का घर कहाँ पर है? इस बुज़ुर्ग ने यूँ इशारा किया, यानी दोबारा ये नाम तुमने अपनी ज़बान पर नहीं लाना, यहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं कि ये नाम तुम्हारी ज़बान पर दोबारा आए। ये समझ गया। उसके बाद हाथ से इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कासिद समझ गया कि यहाँ मुहिब्बान अहल बैत के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, और जो मुझे रास्ते की रहनुमाई करने के लिए ले जा रहा है ये भी कोई अहल बैत के चाहने वालों में से है, इसलिए हाथ से इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उसे लेता हुआ चंद गलियों के मोड़ काट कर किसी गली के कोने में जाकर रुकता है। आगे पीछे की जो गलियां हैं, एक मर्तबा नज़र दौड़ाता है, देखता है कोई नहीं है, तो कासिद की तरफ मुड़ के कहता है, बताओ क्या काम है तुम्हें हबीब इब्न मज़ाहिर से? मैं ही हबीब इब्न मज़ाहिर हूँ, मैं हबीब इब्न मज़ाहिर हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर से तुम्हें क्या काम है? कहता है अना बुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ, मौला ने ख़त भेजा है। अज़ादारो जैसे ही हबीब ने सुना ना, कहता है अना बुरीदुल हुसैन, हबीब ने जैसे ही सुना कि ये तो मेरे मौला का कासिद है, अदब से झुका है, झुक के दस्तबोसी करता है, कहता है कि इन हाथों से मेरे मौला को मस्त तो किया होगा, अगर इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे हाथ चूम लूँ। अज़ादारो हबीब को इजाज़त मिली, हुसैन मौला के कासिद के इसने हाथ चूमे, इसने अपनी अकीदतों का, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। दोनों हाथ जोड़ के हबीब कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे मौला के कासिद हो, मैं काफ़ी देर तक तुम्हें पुष्ट करके चलता रहा हूँ, अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे आका के कासिद हो मैं तुम्हें पुष्ट करके न चलता। उसके बाद कहा अब आप आगे आगे चलें, मैं पीछे पीछे चलूँगा। हुसैन के कासिद को हबीब ने लिया, कासिद आगे आगे, हबीब पीछे पीछे। हबीब अपने घर के दरवाजे पर पहुँचता है, दखुल बाप किया, हबीब की ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला। हबीब ने खुशी खुशी अपनी ज़ौजा से कहा कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं, आज हमारे घर में बहुत अजीम मेहमान है, मौला हुसैन ने अपना कासिद भेजा है, हमारे घर में आज मौला का कासिद आया है। हाँ, कासिद की मेहमानी की गई, बेहतरीन दस्तरखान लगाया गया, आलीशान खाने बनाए गए, दस्तरखान पे खाने चल दिए गए। कासिद से कहा गया कि आप तशरीफ़ रखिए, आप खाना तनावुल फरमाइए। जब वो खाना
کھانا کھانے لگا تو اس نے خط نکالا اور حبیب سے کہا کہ مولا نے تمہارے لیے یہ خط بھیجا ہے۔ جیسے ہی خط پر نظر پڑی تو حبیب کی عقیدت تو دیکھیے کہ خط کو دیکھتے ہی حبیب اور حبیب کی زوجہ درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، خط کے احترام میں درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حبیب نے خط کو لیا، خط کو چوما، خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ میرے مولا کا خط ہے، میرے مولا کا خط ہے۔ اب خط تو حبیب نے بڑی خوشی خوشی کھولا کہ بڑے عرصے کے بعد میرے آقا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر میرے پاس آ رہی ہے۔ خوشی سے خط کھولا، مگر خط کے مضمون پر نظر پڑی نا تو آنکھیں برس پڑی ہیں، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ حبیب کی زوجہ برابر میں کھڑی ہوئی تھی۔ حبیب کی زوجہ پوچھتی ہے کہ خط کھولتے ہی تم رونے لگ گئے ہو، آخر اس خط میں لکھا ہوا کیا ہے؟ حبیب کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، مولا کربلا پہنچ گئے ہیں، ہر طرف سے افواج یزید نے مولا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے پھر کیا ہوا، مولا کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا نے مدد کے لیے مجھے بلایا ہے۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس سے پہلے حبیب کی ایک چیخ نکلی ہے تو حبیب کی زوجہ کہتی ہے کہ ہاں اب کیا ہوا، یہ چیخ کیوں ماری تم نے؟ حبیب کہتا ہے اس لیے کہ جب میں خط پڑھ رہا تھا نا تو خط کے آخر میں نے دیکھا، خط کے شروع میں تو لکھا تھا من الحسین ابن علی، مگر خط کے آخر میں لکھا ہوا ہے من الحسین ابن فاطمہ، من الحسین ابن فاطمہ۔ حبیب عرب ہے نا، عرب کے کلچر سے واقف ہے۔ حبیب جانتا ہے کہ عرب ہمیشہ اپنی ولدیت کو باپ کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عرب اپنی ولدیت ماں کی طرف منسوب کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس وقت مصیبت کی آخری منزل میں ہے، اس وقت مصیبت کی آخری منزل میں ہے۔ عزادارو حبیب پھر رو کے کہتا ہے زوجہ آخری سطر نے تو میرا کلیجہ چلا دیا ہے، میرا جگر کباب ہو گیا۔ کیا کہتا؟ آخری سطر میں لکھا ہوا ہے حبیب تجھے زحمت نہ دیتا اگر بطول زادیاں میرے ساتھ نہ ہوتی، اگر زہرا زادیاں میرے ساتھ نہ ہوتی۔ مولا اکیلے نہیں آئی ہیں، آقا زادی زینب عالیہ بھی ساتھ آئی ہیں، بطول زادیاں بھی ساتھ آئی ہیں۔ زوجہ کہتی ہے پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتا ہے، حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ مجھے تمہارے اکیلے ہو جانے کا خیال آ رہا ہے کہ تم اکیلی کیسے رہو گی، تو اس لیے شاید مشکل ہو جانا۔ حبیب نے صرف زوجہ کا امتحان نہیں لیا، جیسے یہ کہا ایک مرتبہ زوجہ تڑپ گئی اور کہتی ہے کہ مولا بلائیں اور تمہیں میرا خیال آئے۔ حبیب فوراً مولا کی مدد کو پہنچو اور دیکھو حبیب اگر تم نہیں جا سکتے ہو نا تو گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی، میری چادر تم لے لو، میں جاؤں گی۔ اچھا تمہیں میرا خیال آ رہا ہے، وہاں علی کی بیٹی زینب آئی ہوئی، وہاں بطول زادی آئی ہوئی ہیں، ارے میں تو زہرا زادیوں کی ایک ادنا سی کنیز ہوں، وہاں آقا زادیاں آئی ہوئی ہیں۔ حبیب کہتا ہے مومنہ میں نے صرف تمہارا امتحان لینا تھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مولا بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ اب حالات ایسے تھے کہ دن کی روشنی میں حبیب نہیں نکل سکتے تھے۔ حبیب نے گھوڑا تیار کر لیا، سفر کی تیاری مکمل کر لی اور اپنے غلام سے کہا رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو گئے تو کہا کہ یہ میرا گھوڑا لے لو اور گھوڑا لے کر فلاں جگہ پر چلے جاؤ، میرا انتظار کرنا، گھوڑے کو لے کے وہیں کھڑے رہنا، میں آ جاؤں گا، گھوڑے پر سوار ہو کر جو خفیہ راستہ ہے وہاں سے نکل جاؤں گا اور کربلا پہنچ جاؤں گا۔ غلام گھوڑا لے کر وہاں چلا گیا۔ حبیب نے جو ٹائم دیا تھا، حبیب کو وہاں پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ جب حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو حبیب کا غلام اپنا منہ گھوڑے کے کان کے ساتھ لگاتا ہے اور گھوڑے کے کان کے قریب اپنا منہ کر کے کہتا ہے کہ اے گھوڑے میں انتظار کر رہا ہوں، میرا آقا حبیب ابھی تک نہیں آیا، اور اگر میرا آقا حبیب نہ پہنچا تو میں تیری پشت پر سوار ہو جاؤں گا، مجھے اپنی پشت پہ سوار ہونے دینا، مجھے کربلا پہنچا دینا، میں آقا حسین کی مدد کروں گا۔ عزادارو حبیب کا غلام گھوڑے کے ساتھ یہ کلام کر رہا تھا، اتنے میں حبیب پہنچ گئے۔ حبیب نے اپنے کانوں سے غلام کی اس گفتگو کو سنا۔ حبیب ایک مرتبہ تڑپ گیا، رو کے کہتا ہائے حسین آج اتنا مظلوم ہو گیا ہے، غلاموں کو بھی حسین پر ترس آ رہا ہے، پھر آزاد کا فریضہ تو اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد گھوڑا لیا، حبیب گھوڑے پہ سوار ہوا، غلام کو خدا حافظ کہا، جیسے ہی غلام کو خدا حافظ کہا نا تو غلام نے آگے بڑھ کر حبیب کا دامن پکڑ لیا، حبیب سے کہا جب تک اپنے پاس رکھنا تھا تو مجھے اپنے پاس رکھا، اب جب مولا کے پاس جا رہے ہو تو مجھے کوفے میں چھوڑ کر جا رہے ہو، میرا حق ہے مجھے بھی مولا کے پاس لے کر چلو۔ غلام کو بھی ساتھ لیا کیونکہ غلام کی بھی خواہش تھی۔ ادھر سے حبیب اور حبیب کا غلام چلے، ادھر سے حسین کہتے ہیں دیکھو
عباس، علی اکبر، قاسم ذرا استقبال کی تیاریاں کرو، میرا بڑا عظیم مہمان آ رہا ہے، جسے میں نے خط لکھا ہے نا وہ کوفے سے چل پڑا ہے، کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری عزادارو، کوفے کی راہ سے کسی کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے جو خاک اڑ رہی ہے نا، اس خاک سے محسوس ہوا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے۔ خاک چھٹی، حبیب نظر آئی، حبیب کو مولا نظر آئے، دائیں بائیں علی اکبر، قاسم، عباس، ہاشمیوں کے ساتھ حسین حبیب کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ حبیب نے مولا کو دیکھتے ہی اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ حبیب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مولا کے قدموں پر رکھ دیے، اس کے بعد اپنے ہاتھ جوڑ کر مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا سرداروں نے کبھی نوکروں کے استقبال نہیں کیا، مولا آپ سردار ہیں، مولا آپ بدود زادے ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، میں آپ کا ایک نوکر ہوں، میں آپ کا ایک غلام ہوں، سردار کبھی غلاموں کے استقبال نہیں کیا کرتے۔ حسین کہتے ہیں نہیں حبیب تو میرا دوست ہے، تو میرا بھائی ہے۔ حبیب کو لیا، حبیب کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا تھا، حبیب کو اس خیمے میں بٹھا دیا گیا۔ اب علی اکبر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چچا حبیب السلام علیکم، کبھی قاسم آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چچا حبیب السلام علیکم، ایک ایک ہاشمی جوان آ رہا اور آ کر سلام کر رہے ہیں، کوئی چچا کہہ کر سلام کرتا ہے، کوئی ماموں کہہ کر سلام کرتا ہے۔ سلام سلام کی آوازیں اور سلام سلام کی صدائیں بطول زادی کے خیموں تک پہنچی ہیں۔ ایک مرتبہ زہرا زادی کے دونوں بیٹے اون و محمد باہر سے زہرا زادی کے خیمے میں داخل ہوئے۔ بطول زادی نے اپنے ہی بچوں سے پوچھ لیا کہ یہ سلام سلام کی آوازیں مجھ تک آ رہی ہیں، کون مہمان آیا ہے؟ بچوں نے کہا ماموں نے وہ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا، جس مہمان کو خط لکھا تھا نا وہ مہمان پہنچ گیا ہے، ماموں نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے، حبیب کو اسی خیمے میں بٹھایا گیا ہے، سب بڑھ بڑھ کے حبیب کو سلام کر رہے ہیں۔ سنو گے عزادارو جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، علی کی بیٹی نے اپنے دونوں بچوں سے کیا کہا؟ کہا دیکھو علی اکبر نے چچا کہہ کر سلام کیا ہے، دیکھو قاسم نے چچا کہہ کر سلام کیا ہے، مگر اون و محمد تم نے حبیب کو ماموں کہہ کر سلام کرنا ہے۔ تم نے جب حبیب کو سلام کرنا ہے نا تو ماموں کہہ کر سلام کرنا ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اے اون اے محمد دونوں اسی خیمے میں چلے جاؤ جس خیمے کے اندر میرے بھائی حبیب ابن مظاہر کو بٹھایا گیا ہے، ایک جا کر ان کے دائیں جانب کھڑا ہو، ایک جا کر ان کے بائیں جانب کھڑا ہو، سب سے پہلے اپنا سلام کہنا، اپنا سلام کرنے کے بعد پھر کہنا ماموں حبیب ہماری ماں علی کی بیٹی زینب نے آپ کو سلام کہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی بچوں نے ماموں کہہ کر سلام کیا، بطول زادی کا سلام پہنچایا، ایک مرتبہ حبیب نے اپنا سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، حبیب رو کے کہتا ہے ہائے بطول زادیاں آج اتنی مجبور ہو گئی، آج آقا زادیاں غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے۔ آج رکم اللہ، آج رکم اللہ، آپ نے گریہ کیا، مجلس مساو ہوئے، مادر حسین آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں کبھی نہ رونے دے، ان آنسوؤں کی قیمت صرف حسین کی ماں دے سکتی ہے۔ عزادارو بڑے خوش قسمت ہو بھی رو رہے ہو، دعائے فاطمہ زہرا کا نتیجہ ہے یہ آنسو۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے ہیں، ہم وہ ہیں جو پیدا ہی عزاداری کے لیے ہوئے ہیں۔ اے عزادارو ابھی رو کر تم اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم فاطمہ کے لال بنائیں۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر پہنچے، 7 محرم کو حبیب پہنچے تھے، حبیب کے پہنچتے ہی ایسا ہو گیا جیسے لشکر حسین میں ایک نئی روح آ گئی ہو، ہر صحابی بڑا خوش، ہر مجاہد بڑا خوش، حالانکہ ایک ضعیف العمر مجاہد کا اضافہ ہوا تھا، مگر پوری سپاہ اور پورا لشکر ایسے محسوس کرنے لگا کہ جیسے ہمیں کوئی بہت بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے، بہت بڑی ہمیں قوت حاصل ہو گئی ہے حبیب کے آنے سے۔ عزادارو زہرا زادیوں کو بھی بڑا اطمینان ہو گیا، بطول زادیوں کے دل کو بھی سکون مل گیا، حبیب کے آنے سے بڑی ڈھارس ہو گئی۔ عزادارو شب عاشور کے بعد روز عاشور آ گیا، ایک جملہ حبیب کی شہادت کا کہوں اور میں آپ سے اجازت لوں۔ نماز ظہر کا وقت آیا، ابو سمامہ سیلابی نے کہا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کروں۔ حسین مولا نے اسے دعا دی اور کہا شرک اللہ من المسلمین، تو نے نماز کے وقت نماز کو یاد کیا ہے، اللہ روز قیامت تیرا شمار نمازیوں میں کرے۔ عزادارو برس
برستے ہوئے دنوں میں جنگ کے میدان میں یہ دعا بتا رہی ہے، حسین ابن علی کی زبان سے کون سی دعا نکلی ہے؟ یہ بھی مولا کہہ سکتے تھے کہ اللہ روز قیامت تجھے مجاہدوں میں اٹھائے، تجھے شہیدوں میں اٹھائے. جنگ کا میدان تھا نا، جہاد ہو رہا تھا نا، شہادتیں ہو رہی تھی نا، مگر حسین نے کیا کہا؟ حشرک اللہ من المصلین. یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں کہ نماز نہ جہاد سے کم ہے نہ شہادت سے کم ہے. نماز کا کیا مقام ہے ادا ڈالو، کہ روز قیامت اللہ تجھے نمازیوں میں محشور کرے. ہاں ادا ڈالو. کربلا کی گرم ریت سے فاطمہ کے لال نے تیمم کیا، پانی نہیں تھا. ہاں ادا ڈالو. نماز کے بھی حسین کے مصلح امامت پر گئے ہیں، اور مصلح بھی ریت کا، گرم ریت کا مصلح تھا. ابو سمامہ سیلابی ایک صحابی اور ہے، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے. حبیب ابن ملاحب نے حفاظت کے چکر کاٹنا شروع کر دیا. حبیب کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ سامنے جو سپاہ کھڑے ہوئے تھے وہ تیر برسا رہے تھے، اور حبیب نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ پہلے تو اپنی تلوار سے تیروں کو روک رہے تھے، پر جب سیدھا امام حسین کو اپنے نشانے پر لینا چاہا نا ان تیر اندازوں نے، تو حسین کے سامنے آ کر حبیب کھڑے ہو گئے. حسین کے سامنے اب جو تیر آتا تھا نا، حبیب اپنے سینے پر سہتے تھے. حسین نماز پڑھتے رہے اور حبیب تیر کھاتا رہا. اس طرح حسین مولا کی حبیب نے حفاظت کی ہے. ادادارو ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر ایک لعین نے حسین مولا کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ حسین تو نے جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لے، مگر تیری نماز قبول نہیں ہوگی. حبیب سے برداشت نہ ہوا. امام کی شان میں یہ گستاخی حبیب سے برداشت نہ ہوئی. حبیب اس کے مقابلے پر چلے گئے. کہا مولا مجھے آپ اجازت دیجیے، اس لعین کی یہ گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. حبیب اس کے سامنے گئے اور اسے جا کر کہا کہ لعین تیری یہ جرت، تو فرزند رسول سے کہتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ارے یہ اصل نماز ہے، اس کی وجہ سے کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے. حبیب میدان میں جب اترے ہیں تو ہر طرف سے مدینہ حبیب کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے. جب تیر تلواریں ہر طرف سے آنے لگی، زین پر سنبھل نہ سکے، زخموں سے چور چور ہوئے. حبیب زین سے زمین پر آئے. حبیب جب جام شہادت نوش کر رہے تھے نا، حبیب نے آخری سلام کیا ہے مولا کو، اور مولا سے کہا کہ مولا اپنے غلام کا آخری سلام قبول کر لیجیے. حبیب کا لاشا زین سے زمین پر آیا. حسین تیز قدموں کے ساتھ گئے ہیں، حبیب کا لاشا اٹھانے کے لیے گئے. حبیب دم توڑ رہا تھا، حبیب کی روح پرواز کر رہی تھی. جب حبیب کی روح پرواز کر رہی تھی اس وقت حسین حبیب کے پاس پہنچے. حبیب نے جو آخری بات کی ہے نا، وہ آخری بات یہ تھی، آقا حسین مجھے اتنا بتائیے، آقا زادی تو مجھ سے راضی ہے نا، بطول زادی تو مجھ سے راضی ہے نا. حبیب دنیا سے جا رہا ہے، جاتے وقت بھی یہی فکر ہے کہ بطول زادی اس غلام سے راضی ہو جائے. ایک جملہ میں اور کہوں، اور ایک جملہ کہنے کے بعد میں آپ سے اجازت لوں. ہو گئی شہادت میں نے پڑھ دی، بہت مختصر کر کے ادا ڈالو. حبیب حسین کا بچپن کا دوست تھا. کیا ہوتی ہے دوستی؟ کسے کہتے ہیں دوست؟ دوست کتنا قابل ناز ہوتا ہے، دوست کتنا قابل بھروسہ ہوتا ہے. اسے سمجھو زینب عالیہ کے اس فکر سے ازادارو عصر عاشور تک جب 72 شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں بچانا. شام غریباں کا سورج غروب ہوا. پسر سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان خیموں پر جا کر حملہ کر دو، زہرا زادیوں کے سروں پر تیر مارو اور ان کے سروں سے چادریں چھین لو. ازادارو جب ایک زینب، یہ ایک ظالم خیمہ زینب تک پہنچا ہے نا، جب اس نے ایک نیزہ مارا ہے اور بطول زادی کے سب سے چادر اتاری ہے، اور سفید چادر جب خون آلود ہو کر سرخ ہو گئی ہے نا، تو بطول زادی نے اس وقت نہ حسین کو یاد کیا نہ عباس کو یاد کیا. ایک مرتبہ رخ کیا لاشا حبیب کا اور کہا بھائی حبیب، تیری مرشد زادی، تیرے ملک عراق، تیری سرزمین پر ننگے سر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارے لا ان آنسوؤں کو قبول فرما، اس اشک باری اور رضا داری اور سوگواری کو قبول فرما.